بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم سامعین گرامی، ہمارے سلسلہ درس کتاب علامت بابطاہر میں سے شنیل کے لیے درس نمبر 51 ہے۔ یہ جو ہے حمام غسل خانے کا پانی، یہ اس کے بارے میں ہے۔ تھوڑا سا کنویں کا پانی اگر نجس ہو جائے، وہ کنواں جو وہیں سے پانی نکلتا ہے، ہاں جی، باہر سے ڈالا ہوا پانی نہیں ڈالتے، وہیں سے پانی نکلتا ہے، جیسے شہروں میں کنواں کھودتے ہیں، اس کے پانی کا حکم ہے، اور پھر چلتا ہوا پانی کا حکم۔ شاذ فرماتے ہیں وہ ماء الحمام، ہاں جی، حمام غسل خانے کا پانی، المسخن، جس کو گرم کیا ہے، حمام کا پانی گرم کیا، اور وہ پانی ولو کان بالارواح، اگر جو اس کو پانی کو گوبر سے پاک کیا ہے، وہ گرم کیا ہے گوبر سے گرم کیا، والعذرات، یا ناپاک گندگیوں کو پاک کیا، حضرات یعنی سمجھو یعنی انسانی فضلے سے گرم کیا، یا کسی بھی ناپاک چیزوں کے وجہ سے، گندی چیزوں سے اس کو گرم کیا، کیونکہ وہ پانی کے اندر تو کوئی نہیں چاہے، باہر سے برتن کو یہ ان چیزوں کی وجہ سے آگ پہنچانا، لہٰذا یہ پانی جو برتن کے اندر ہے گرم کیا ہے، ٹنکی کے اندر ہے گرم کیا، یہ پانی طاہر، یہ پانی پاک ہے، وہ مطہر اور پاک کرنے والا ہے۔ اور ماء القلتین، ہاں جی، اور قلتین کی مقدار کا پانی، یہاں قلتین کی مقدار کے بارے میں جو ہے، یہ تقریباً کلو میں لیں گے نا، تو یہ تقریباً 202 کلو بن جاتا ہے، جہاں تک ہم نے پہلے حساب لگا تھا 202 کلو بن جاتے ہیں، وزن بن جاتے ہیں، سمجھو جو تقریباً اگر 100 کلو والا یا لیٹر والا تو بیرل ہو سکتا ہے۔ قلتین بعد دوسرے التشم، اس کو کھور کے عنوان سے فقہی مسائل ہے، کھور کے نام سے ہمارے شاثن فقہ میں قلتین عنوان سے، یعنی ایک حوضہ بنائے ہو، اس میں قلتین کی مقدار کا پانی ہے، یہ مخصوص مقدار کا ہے، بس یعنی اس میں جو ہے پانی کی مقدار تقریباً 200 سے زائد ہے، 202 تھوڑا بہت پیچھے کلو مقدار کا پانی اس میں جمع ہے، اس پانی کا حمام کے اندر اس کو حکم فرما رہے ہیں۔ وماء القلتین، قلتین کی مقدار کا پانی فی الحمام، جو حمام میں جو حوض بنا کے اس میں ہے، الذی یغوص فیہ، اب اس قلتین کی مقدار کے پانی میں، اس حوضے میں غوطہ لگایا ہو یا ہاتھ ڈالا ہو، جزام، جزام کی بیماری والے شخص، اس کو جو ہے کوڑا بولتے ہیں، سفید کوڑا، فضل برس سے، برس کی بیماری ہوتی ہے، شپری بولتے ہیں، ٹھیک ہے، اس آپ کے جسم کے کھال سفید ہو جاتے ہیں۔ وضل جرب، خارش کی بیماری کا شکار آدمی، یہ چھوٹی بیماری جسم کو لگنے کی خارش، یہ تینوں بیماری چھوٹی بیماری جسم کو لگتی ہے، تو شاثر فرماتے ہیں یہ اگر اس چھوٹے سے 200 کلو یا تھوڑا سا زیادہ مقدار کے اس حوضے میں ان لوگوں نے غوطہ لگایا یا اپنے ہاتھ اس میں لگایا، تو پھر یہ پانی نجس، ناپاک ہے یہ پانی، اور یضر الناس سے، یہ پانی لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے، اس کی بیماری دوسروں کو لگتی ہے، چھوٹی بیماری ہے، سوائے سارے نجاست، برخلاف ہے دوسرے سارے ناپاک چیزوں کے، یعنی اس معنی ہے کہ علاوہ پر دوسرے، جس طرح دوسرے ناپاک چیزیں انسانوں کو نقصان پہنچ جاتے ہیں، اس لیے اس پانی کا استعمال ہمارے حرام ہے، ایسے ہی ان لوگوں کے جو ہے اس میں غوطہ لگائے ہوئے یا ہاتھ ڈالے ہوئے پانی بھی لوگوں کو نقصان، لہٰذا جس پانی میں نجاست یا اس کا استعمال حرام ہے، ناپاک کرنے والی ہے، منجی، ایسے ان کا ہاتھ لگایا ہوا یا اس میں غوطہ کھائے ہوا پانی بھی ناپاک ہے۔ فلا یجوز استعمال ماء القلتین، پس جائز نہیں استعمال کرنا یہ قلتین کی مقدار کا پانی، جو تقریباً 200 کلو یا تھوڑا سا زیادہ 2-3 کلو زیادہ مقدار کا پانی جو حوضے میں ہے، استعمال ماء فی الحمامات، جو حماموں میں ہے، اور اس کے لوگ اس میں غوطہ لگاتے ہیں یا ہاتھ لگاتے ہیں، البتہ کسی صورت میں، کیونکہ الحذرہ، خود کو بچا کے رہنا، حذر بچ کے رہنا، من الامراض، ایسے بیماریوں سے، الساریتی، جو پھیلتی ہے، پھیلتی ہے دوسرے سے، آپ کو لگتی ہے تو پھیلنے والی، جس کو اردو اصطلاح میں چھوٹی بیماری، چھوٹی بیماریوں سے اپنے آپ کو بچا کے رہنا واجب ہے، ہر انسان پہ واجب ہے، لہٰذا آپ کو بتا میں فلاں شاہ نے جزام بیماری میں ہاتھ لگایا ہے، تو اب آپ پر واجب، آپ اس پانی کو استعمال نہ کریں، اب نہیں کریں گے تو وہ بیماری آپ کو نہیں لگے گا، لگائیں گے تو اس بیماری کا آپ کو لانے کا بہت زیادہ چانس ہوتی ہے، اس لیے اس پانی سے بچنا آپ پر لازم ہے۔
یہ بات ختم ہوگی۔ فرماتے ہیں وہ فرش الحمام، غسل خانے کا جو فرش ہے، ہاں یہ غسل خانے کا، ان لم یکن علیہ اثر اللون، اگر اس غسل خانے کے فرش پہ نہیں ہے کوئی رنگ، اثر غیر لون، خود فرش کا یہاں خاص میں لگا دو، اس کا اپنے کلر ہے نا، اگر وہ ٹائل وغیرہ ہوگا اپنے ایک رنگ ہے، اپنے ایک کلر ہے، تو اس فرش کے اپنے اس مخصوص کلر کے علاوہ وہاں کوئی کسی نجیس چیز کا وہاں پر کوئی کلر نہیں ہے، اس کا کلر نہیں ہے، غیر لون، خود فرش کے اپنے رنگ کے علاوہ اور کسی چیز کا وہاں کلر رنگ نظر نہیں ہے حمام کے فرش پہ، ولا یتبین، اور آپ کو واضح بھی نہیں ہو رہا ہے، نظر بھی نہیں آ رہا ہے، اندر طہاری، آپ نے خوب جو سجو کیا، یہ جو کلر نظر آ رہا ہے فرش کا، یہ حمام فرش کا کلر ہے، اسی کے رنگ کے علاوہ یہ نجس چیز یہاں گرا ہو، چپکا ہوا ہو، اس کے اثر ہو، ایسا کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آئے، جیسے میں یا تھوڑا بالغسل، تو یقیناً وہ وہاں بھرنے سے پاک ہو جاتی ہے۔ میں جانتا سکتا ہوں یہ یا تھوڑا بالغسل نہیں، یعنی غسلانے میں آپ نے وہاں غسل کیا، آپ کے جسم سے گرنے والے پانی جو ہے وہ جسم کو بھی پاک کر دیں، ساتھ ہی اس کے فرش کو بھی پاک کر دیں، ورنہ یا تو بالغسل، دھونے سے تو ہر ناپاک چیز بھی پاک ہو جاتی ہے نا، دھونے سے تو اس کا پاک ہونے کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مراد یہ آپ کے غسل ہے، آپ نے جب حمام میں کوئی ناپاک چیز نہیں لگایا، حمام کا اپنا فرش ہے، اس پر کوئی نجیس چیز کا کوئی نشانی نہیں ہے، وہاں آپ نے غسل کیا تو آپ کے نہانے سے وہ فرش بھی خود بخود پاک۔ اور اگر آپ کو نماز قضا ہو رہا ہے، ہاں جی، اور آپ باہر آ کے یا کسی ماحول میں مسجد میں آ کے گھر میں آ کے نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، تو وہ یجوز صلاۃ علیہ، پھر اسی فرش پہ نماز پڑھنے جائز ہے، البتہ مخوف پر جائز ہے، نماز قضا کرنے سے تو یہیں پر پڑھنا ہی بہتر ہے۔ یہ حمام کے فرش کا حکم ہے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کنویں کے بارے میں، تو قدرتی کنویں، جو کنویں میں آپ نے پانی خود کھودا پانی نکلا، والبئر، کنویں اذا وقع فيها نجس، کنویں میں کوئی ناپاک چیز گر گیا، کوئی چوہا گر گیا، کوئی بلی گیا، کوئی بھی جانور وہاں گر کے مر گیا، اس میں کوئی نجس چیز گر جائے تو ان جہاں نکالا جائے گا، این نجس، سب سے پہلے جو نجس گر گیا ہے، کوئی چوہا گر گیا، مرغی گر مر گیا، اس مردار کو باہر نکال، پہلا کام تو یہ ہے، مردار کو رکھ کے جتنا پانی نکالیں گے کوئی فائدہ نہیں، سب سے اس نجس چیز کو نکالیں، اس کے بعد ماء، و پھر اس کے پانی کو بھی نکالیں، ان پانی دوسرے بہت سے مسلمان فقہاء نے یہاں پر کسی نے ڈول، مختلف ڈول میں لیا ہے، ہاں کسی بھائی 40 ڈول، 100 ڈول، 200، 300 ڈول، اس طرح ڈول کے اندر بڑھاتا ہے کہ جتنا وہ جانور بنایا، کسی نے کہا دن کے لحاظ سے 1 دن نکالو، 2 دن نکالو، اس طرح اختلافات ہے۔ شاہ سے فرماتے ہیں ہم کسی ڈول میں آپ نہیں لا رہے، فرماتے ہیں وہ نجس کو پہلے نکالو، پھر اس کے پانی کو بھی نکالو، حتی یصیر غیر متغیر اللون، یہاں تک کہ ہو جائے اس پانی کا رنگ غیر متغیر لون، اس کا رنگ جو نجس کے وجہ سے چینج ہو گیا تھا، اس کا رنگ نارمل ہو جائے، اس کے رنگ میں جو تبدیل آئے تھے وہ تبدیل ختم، ورریح، اور اس کے بو بھی نارمل ہو جائے، جو نجس کی وجہ سے بدبو آ رہا تھا، والطعم، اس کی مزے میں فرق آیا تھا، وہ بھی نارمل، پانی کا صاف ستھرا پانی کا رنگ و مزہ سب نارمل ہو گیا اس کو وہاں کے پانی، تو یہاں تک آپ نے پانی نکالنا، اب ڈول جتنا ہو جائے، دن جتنا ہو جائے، ولا یتعین، اور یہاں پر جس نے باقی بخار نے تعین کیا تھا، فرماتے ہیں معین نہیں ہے مقدار، کوئی خاص مقدار سے مراد ہے اس کا نصف کنواں نکالو، اتنا کنواں نکالو، آدھا پانی نکالو، پورا نکالو، ایسا کوئی مقدار بھی معین نہیں ہے، ولا عدد، اور نہ کوئی عدد، یعنی ڈول وغیرہ کی عدد بھی نہیں ہے، اتنا نکالو کہ پانی کا رنگ وہ مزہ سب نارمل، وہی بات ختم ہو گیا۔ آگے عام پانی، وہی واقع فی الماء، اگر کسی پانی میں، ایک گھر میں ایک تالاب تھا چھوٹا سا، ہاں اس پانی میں گر جائے تو فی الماء ایک نجیس چیز، لیکن اتنا جو ذرہ تھا، ما لا یدرک الطرف من الدم، یعنی خون کا ایک ایسا ذرہ جو آنکھ بمشکل اس کو دیکھ سکے، ہاں جی، ما لا یدرک، جسے درک نہ کر سکے، یعنی نہ دیکھ سکے طرف، یعنی آپ کے یہاں من الدم، خون میں سے، یعنی اگر آپ کے گھر میں ایک برتن ہے، اس میں یا کوئی ہوش ہے چھوٹا سا، اس میں پانی کا ایک اتنا چھوٹا نخون کا ایک ایسا ذرہ گر گیا جو آنکھ آسانی سے نہیں دیکھ سکتی، تو اس پانی سے کیا طہارت جائز ہے؟ تو یجوز طہارت بھی، اس پانی سے، کیونکہ اس سے نہ اس کے رام میں کوئی تبدیل ہوگا، نہ وہ مذہب میں کوئی تبدیل نہیں آئے گا،
اس وجہ سے اس پانی سے طہارت جائز ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ، علم یوجد غیر، اگر اس پانی کے علاوہ ایسا کوئی پانی جیسے جس میں اس طرح کا کوئی خون کا ذرہ بھی نہیں گرا، ایسا صاف ستھرا پانی نہ ملنے کی صورت میں نماز کا وقت ختم ہو رہا ہے تو پھر اس پانی سے وضو کر سکتے۔ ولو نجیز نئے مطلب اگر نجیس ہو جائے دو برتنوں میں سے ایک برتن، آپ کے پاس دو ڈول تھا، ڈول میں سے ایک پانی میں جمع بالٹی تھا، ایک میں آپ کو پتا ہے ایک کا پانی نجیس، پھر کون سا ہوا ہے یہ آپ کو تشخیص نہیں پا رہے ہیں، تو پھر بلا تعین اگر نجیس ہو جائے احد دو برتن میں سے دو، مثلاً بالٹی میں سے ایک بالٹی، بلا تعین کے بعد یہ بالٹی اور یہ بالٹی معین نہیں ہوا، یہ یقین ایک نجیس ایک میں خون گرا، تو پھر کیا کریں گے؟ لا یجوز طہارت نہیں، پھر تو ان دونوں بالٹی میں موجود پانی سے آپ استعمال نہیں کر سکتے، بالٹی میں کوئی بھی دو برتن ہو، دو لوٹا ہے مثلا، ان میں سے ایک نجاست گرا، یقین ہے کس میں گرا نہیں دیکھا، یہ آپ کو تعین نہیں کر سکا، تو دونوں پانی گرا دو، دونوں برتن کو صاف ستھرا کر کے پھر اس میں پانی ڈال کے آپ وضو کرنا غسل کرنا ہے۔ اسی بات میں تیسرا مسئلہ یہ کہ جاری پانی تو چل رہے ہیں آپ کے گلی کوچوں میں نہر کی صورت میں، اس کے بارے میں فرماتے ہیں والماء الجاری، چلتا ہوا پانی، پانی جو چل رہا چلتا ہوا نہر کی شکل میں، اذا کان ضعیفا، جب وہ پانی ضعیف سے مراد کمزور، لفظی ترجمہ تو کمزور مراد بہت کم مقدار میں، تو کم مقدار میں ہے، اور یہ پانی جو ہے چل تو رہا ہے کم مقدار میں، وہ یا تو فی البلدان اور شہر کے گاؤں کے اندر سے چلتا ہے، گاؤں کے اندر سے گھومتا ہے، یعنی گاؤں کے اندر سے وہ پانی، وہ نہر وہ چھوٹا نہیں جس میں تھوڑا پانی ہے، وہ یطوف وہ گھومتی ہے بالبلدان شہر کے اندر سے، یعنی وہ بستی کے اندر سے وہ پانی گزر رہا ہے، نہر جو بستی کے اندر سے وہ شہر کے اندر، گاؤں کے اندر سے بیچ میں سے گزر، اور لوگ وقان یستنجون بھی، اور وہ پانی تھوڑا ہے، لوگ اس پانی میں وضو کرنے میں استنجا بھی کرتے، اور کرنے کی وجہ سے ہے تو جاری ہے، لیکن یہ تغیر اللون اور اس کا رنگ چینج ہو، اور یا اس کا جو ہے بو چینج ہو، اور طعم یا اس کا مزہ چینج ہو، ایسی صورت میں پھر اس پانی کا آغاز جاری ہے، لیکن تھوڑا پانی اس وجہ سے اس کا شرب و حرام، اس کا پینا بھی حرام ہے، وہ استعمال و اس پانی کا استعمال کرنا منجس ناپاک کرنے والا ہے، للوانی برتنوں کو، والابدان اور جسم کو بھی، والاسواب کپڑوں کو بھی، لہٰذا نہ اس کو برتن دھونے کے لیے پانی کو استعمال کریں، اور نہ جو ہے غسل کے لیے، اور نہ لباس کو پاک کریں، وہ مستعمل اور اس ناپاک پانی کا استعمال کرنے والے آثم گناہ گار ہے، تو وہ گناہ گار ہے تو فقہ جو ثواب کے ثواب کہاں سے ملے گا، وہ ثواب کی امید کہاں سے رکھتے ہیں، لہٰذا جو ہے ہمارے لوگوں کو بھی چاہیے، اگر کسی گاؤں کے بیچ میں سے کوئی نہر گزار رہا ہے، چھوٹا نہر میں تھوڑا پانی چلتا ہے، آگے آ گیا پانی میں، تو استنجا کرنا شاست کے نزدیک حرام ہے، خود پانی وہاں سے پانی اٹھا کر لے کر کسی برتن میں لوٹا وغیرہ میں پھر باہر استنجا کریں، اس میں صرف آپ وضو اور غسل جو حدث حکمی ہے وہ کر سکتے ہیں، ہمیں استنجا جو ناپاکی کا دور کرنا ہے وہ نہر کے پانی والا کم ہے، زیادہ شرط نہیں کر سکتے سوائے سمندر میں، جو ہمارے بہت سے علاقوں میں اس طرح کے نہر بیچ میں سے گزرتا ہے، چھوٹے نہر لوگ استنجا کرتے ہیں، مسجد کے باتھ روم اور پانی اس میں گزرتا ہے، آج کل لوگ اپنی گھروں کے باتھ روم کا جو گٹر کا لین اس پانی میں چھوڑا ہو، یہ گناہ ہے، ساتھ گناہ گار ہو جاتا ہے، اور یہ ہمارا حرام ہے، اپنے گھروں میں گڑھا کھودیں اس میں ڈالیں، ہم باقی نہر میں نہ ڈالیں، بلا یجوز غسل نجس ولل استنجا، فرماتے ہیں جائز نہیں، سب فرماتے ہیں جائز کسی ناپاک چیز کا دہنا، ولل استنجا اور نہ استنجا کرنا، ولل استبرا اور نہ استبرا کرنا، شاید کی بات استنجا ابرا یہ دونوں چیز ہے، استنجا کی معنی طلب نجابت پاکی حاصل کرنا، استبرا یعنی ناپاکی سے دوری اختیار کرنا، ان دونوں میں کہ پانی سے جب آپ خود کو پاک کریں گے آپ کو استنجا پاکی بھی حاصل ہو جاتے ہیں، ناپاکی سے آپ دور بھی ہوتے ہیں، تو جو ہے فرمائش پانی میں استنجا افراد دونوں کرنا کیا ہے، لا یجوز ناپاک چیز کا دھونا بھی اور استنجا و استبرا بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے، فی الماء الذی اس پانی میں کرنا، الذی یطوف فی البلدان جو شہروں کے بیچ میں گزرتا ہے، وہاں سے لوگ پانی پینے کے لیے بھی استعمال کرتا ہے، تو
اس پانی میں یہ چیزیں حرام. اور وجہ بس پھر کیا کریں گے؟ پانی تو وہاں سے گھومنا، میں نے وضو کرنا ہے، میں نے استنجا کرنا ہے، میں نے نجس چیز کو پاک کرنا ہے، تو واجب ہے یاخذ الماء، اٹھائیں پانی کو بلاوانی برتنوں میں. ہاں باٹی میں پانی وہاں سے اٹھاؤ، لوٹے میں اٹھاؤ، پھر باہر پاکی کرو. ہاں جی یہ حکم ہے. تو واجب ہے یاخذ ان پانی کو لے لیں بلاوانی برتنوں میں، اور یستعمل پھر اس کو استعمال کریں فی ازالت النجاست، ناپاکی کو دور کرنے کے لیے. اس نہر سے باہر جا کے پانی لے کر خود کو پاک کریں. ثم یتم طہارتین، پھر دو تازے، پھر صرف ہاتھ میں دھونا وضو میں، سر اور جسم کو دھونا غسل میں. جو حکمی ناپاکی ہے حدث ہے وہ آپ اس نہر کے پانی میں کر سکتے ہیں، لیکن استنجا اس پانی میں نہیں کر سکتے. آپ کے لباس اگر ناپاک ہو گیا تو وہ آپ اس نہر میں نہیں دھو سکتے. دھونا حرام ہے، اگر آپ نے دھو لیا تو آپ گنہگار ہیں. نیٹ بخشیہ 365 کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے گوگل پلے اسٹور پر جا کر نیٹ بخشیہ 365 لکھیں، بالکل مفت اور فری دستیاب ہے.